مگر اگر آپ اس زندگی میں بھی دیکھیں کہ انسان لاس میں جا رہا ہے، ہر چیز اس کی لاس میں جا رہی ہے. آپ اپنی ہیلتھ دیکھیں خسارے میں، آپ اپنی باڈی کی انرجی دیکھیں خسارے میں، لاس میں. ٹائم ہمارا جاتا جا رہا ہے، جاتا جا رہا ہے. منی دیکھ لیں، وہ بھی ہمارے ہاتھوں سے جاتا ہی جا رہا ہے، جاتا ہی جا رہا ہے. آگے جا کے ہم لوگ کے پاس تو بالکل وی ول بی ایٹ لاس. اگر آپ اپنے بالوں کے بارے میں دیکھیں وہ بھی لاس. بونز دیکھ لیں وہ بھی لاس. ٹیتھ دیکھ لیں، اپنے دانت دیکھ لیں وہ لاس. اسکن کی فریشنس دیکھ لیں وہ لاس. تو زندگی میں بھی ہمیں ہر چیز کا خسارہ ہی ہے، اور آخرت میں بھی خسارے میں ہوں گے اگر ہم دنیا کی زندگی کو اکارڈنگ ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ٹیچنگز نہ یوز کریں. ہم اپنے وقت کو اچھی جگہ نہ یوٹیلائز کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ان 4 چیزوں کو نہ دیکھیں اور اس پہ عمل نہ کریں، تو انسان ٹوٹل لاس میں ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. آپ دیکھیں کہ کوئی اور ایسا مذہب ہے یا کوئی اور ایسی جگہ یا جاب یا کہیں پہ جہاں بار بار آپ کو بلایا جا رہا ہے سکسیس کی طرف. کوئی ٹیچر ہے، کوئی بزنس کا آپ کا کوئی باس ہے، یا کوئی اور مذہب کے لوگ ہیں جو آپ کو بار بار 5 وقت حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. اور انسان اتنا اس دنیا میں مست ہے کہ اس کو اصل کامیابی نہیں دکھتی. اتنی پیاری وہ ایک حدیث ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، میں عربی میں اس کو پڑھتی ہوں اور پھر میں اردو میں ٹرانسلیشن کرنے کی کوشش کرتی ہوں انشاءاللہ. کہ قال ان اللہ تعالی یقول، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، تفرغ لعبادتی، اپنا فارغ وقت میری عبادت میں صرف کرو. املأ صدرک غنا واسد فقرک، میں تمہارا دل، صدر، میں تمہارا دل، تمہارے دلوں کو خزانوں سے بھر دوں گا، میں تمہارے فقر کو دور کر دوں گا. وَإِلَّا تَفْعَلْ، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا، میرے لیے وقت نہ نکالا، تو مَلَعْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا وَلَمْ أَصُدَّ فَقْرَكَ، میں تمہاری زندگیوں کو پریشانیوں سے بھر دوں گا اور تمہاری فقر کو کبھی دور نہیں کروں گا. اور ہم کیا کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ابھی ٹائم نہیں ہے، مسجد جانے کا ٹائم نہیں ہے، قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، نمازیں پوری اچھی طرح پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، وظیفے کرنے کا ٹائم نہیں ہے، سورتیں پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے. مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا وعدہ کرتے ہیں ہم سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت شمار کرو. اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے، اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے، اپنی مالداری کو اپنی تنگ دستی سے پہلے، اپنی فراغت کو اپنی مشغولیت سے پہلے، اور اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے. اس کا کیا مطلب ہوا کہ اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو؟ کیونکہ جوانی میں انسان کے اندر طاقت ہوتی ہے، قوت ہوتی ہے، جوش ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے، زیادہ اس میں زیادہ جذبہ ہوتا ہے جب آپ جوان ہوتے ہیں، عزم جواں اور ہمت بلند ہوتی ہے. اس کے برعکس اگر آپ دیکھیں تو بڑھاپے میں انسان ضعیفی کا شکار ہوتا ہے. تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو. اسی طرح آج صحت و تندرستی ہے، ممکن ہے کل آدمی بیمار ہو جائے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ بیماری جو اسے لاحق ہوئی ہے وقتی اور عارضی ہو، یا یہ بیماری طول پکڑ جائے، یا آدمی ہمیشہ کے لیے مریض بن جائے. ایسا بھی تو ممکن ہے، شفائی ممکن نہ ہو. پھر آپ کہیں کہ اوہ میں تو بڑھاپے کے لیے میں نے وقت کہا تھا کہ میں بڑھاپے میں عبادت کروں گا، بڑھاپے میں والنٹیئر کروں گا، بڑھاپے میں قرآن پڑھوں گا. بیماری جو ہے انسان کو قبر میں بھی تو پہنچا سکتی ہے. تو اس لیے غنیمت جانو، اپنی صحت و عافیت کو غنیمت جانو. اپنی جوانی میں جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صحت دی، اس طرح ہی آج مالداری ہے کل محتاجی آ سکتی ہے. ہم نے بڑے بڑے لوگ دیکھے ہیں کہ ایک زمانے میں تو زکوٰۃ دینے والے تھے اور ایک زمانے میں زکوٰۃ لینے والے بن گئے. سے اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو صاحب مال بنایا ہے، آپ کے پاس مال ہے، دولت ہے،
تو اسے خیر و بھلائی کے کاموں میں خرچ زیادہ سے زیادہ کرو، محتاجوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو، بیواؤں کو، ان کو حقوق ادا کرو، کیونکہ آپ کے پیسے میں ان کا حصہ ہے۔ اور آخری نصیحت آپ نے کیا فرمائی کہ اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت جانو۔ آج زندگی ہے، کل آنکھ بند ہو جائے، مختصر سی زندگی ہے، ہمیں نہیں پتا یہاں پہ آنے کا تو پورا وقت مقرر ہے کہ پہلے دادا آئے، پھر بیٹا آئے، پھر باپ آئے، پھر بیٹا آئے، مگر جانے کا کوئی وقت مقرر نہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ سب لوگ گہری نیند سو رہے ہیں، موت آئے گی تو آنکھ کھل جائے گی۔ دیکھیں، آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ چلیں حیات طیبہ دیکھیں، تپتی ریگستان، پانی بھی کم، کھانا کم، اس وجہ سے مالی پریشانیاں الگ، ہجرت کی تو گھر نہیں، خیموں میں رہتے تھے، کھلے آسمان میں سوتے تھے، اصحاب صفہ کو دیکھ لیں، جگہ نہیں تھی، مسجد میں آتے تھے، دین کی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا؟ جیسی صبح اٹھو کہو الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، کہ تیرا شکر ہے یا اللہ کہ تو نے مجھے موت کے بعد زندگی دی۔ اور پھر باتھ روم جاتے، رفع حاجت سے فارغ ہوتے، الحمدللہ کہ تو نے مجھے اس ایذا سے نکالا، اس تکلیف سے نکالا۔ رات کو سونے سے پہلے اللہ کا نام لو، کھاؤ تو کہو الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا، ہر چیز میں شکر گزاری سکھائی۔ اور آج اگر آپ سائیکالوجسٹ کی ریسرچز دیکھیں تو سائیکالوجسٹ بھی یہ کہتے ہیں کہ ٹو بی مور سکسیسفل یو نیڈ ٹو بی مور گریٹفل، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں پہلے ہی فرما دیا کہ جتنا سکسیسفل ہونا چاہتے ہو اتنے گریٹفل ہو۔ اور اس دنیا کی زندگی میں بھی اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے تو آپ اٹھا کے دیکھیں نا، ہم پڑھتے ہیں نا موٹیویشنل بکس پڑھتے ہیں، وہ جو ہیبٹس آف ہائیلی انفلوئنشل پیپل، اٹامک ہیبٹس اور مائنڈ سیٹ اور اس طرح کی جو ہیں، وارن بفے کو پڑھ لیا، دا لائف لیسنز اینڈ رولز فار سکسیس، یا پھر آپ ہیڈ آف انڈسٹریز دیکھیں، انٹرپرینورز کے بارے میں پڑھیں، یا جو پرائم منسٹرز اور لیڈرز ان کے بارے میں پڑھیں، تو سب کیا کرتے ہیں اس دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے؟ وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ they are all early risers, they all wake up early morning, they meditate، یاد کرتے ہیں، اپنے آپ کو سکون سے کریٹر سے اپنے آپ کو کنیکٹ کرتے ہیں، شکر گزاری کرتے ہیں، موٹیویشنل ٹیکسٹ پڑھتے ہیں جو کہ ان کو پورے دن کے لیے انسپائر کر سکے۔ تو ہمارا دین بھی تو یہی کہتا ہے، سبحان اللہ، کہ اپنا دن کا آغاز تہجد سے کرو، تہجد نہیں تو فجر پڑھو، اس کے بعد کیا کرو؟ قرآن کھولو، موٹیویشن ہی موٹیویشن، صبح کے اذکار کرو، میڈیٹیٹ کرو، چہل قدمی کرو، اللہ کی نعمتوں کو دیکھو، سبحان اللہ کی تسبیح کرو۔ یہ 4-5 چیزیں اگر آپ کر لینا تو دیکھیں آپ کی کیسی لائف میں چینجز آتے ہیں۔ اور اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں دنیا کی اور اخروی دونوں، اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کر کے دیکھ لیں، آپ کو ایتھکس، مینرزم، اخلاق، ایڈیکیٹس، آداب، یہ سب چیزیں مل جائیں گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے۔ ہاں، اگر آپ کو صرف سکسیس، دولت ہی چاہیے تو پھر شاید آپ کو کامیابی نہ ہو سکے، کہ میں نے تو پوری حیات طیبہ پڑھ لی، میں تو ساری چیزیں کر لی، مگر میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ تو وہ کامیابی، اگر آپ کے لیے صرف کامیابی کا کرائٹیریا دولت ہی ہے، کیونکہ دیکھیں دین پر چلنا اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ بس ساری چیزیں اپنا لیں گے اور آپ دنیا کے سب سے دین بھی ہوگا اور آپ دنیا کے سب سے ریچسٹ مین بن جائیں گے۔ یہ جو اپنے سکسیس کا کرائٹیریا ہے نا، یہ دولت سے اوپر رکھیں اور اپنی الٹیمیٹ سکسیس دیکھیں۔ الٹیمیٹ سکسیس، یہ ریل سکسیس ہے آپ کی آخرت، جب آپ فوت ہوں تو آپ کس عمل پہ فوت ہوں، اللہ آپ سے راضی ہو یا نہ ہو، وہ اس کو فوکس کریں، اس کو اپنے دل و دماغ میں، کہ میرے آخری جو کلمہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آگے چلتے ہیں ہم لوگ آیت نمبر 3 پہ، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، خوشخبری دے رہے ہیں کہ نہیں، سارے لوگ خسارے میں نہیں ہیں، جنہوں نے یہ 4 کام کیے وہ الٹیمیٹ فلاح پا جائیں گے۔ اور وہ کیا ہے چیز؟ اللہ، یہ ہے حرف استثناء، سوائے ان لوگوں کے
وہ جو الذین اسم موصول وہ جو آمنو ایمان لائے، اس کا جو روٹ لیٹر ہے وہ حمزہ میم نون ہے، امن سے نکلا ہے یہ، یعنی پیس اور سیفٹی، یعنی کہ جو ان چیزوں پہ ایمان لے آتا ہے نا وہ امن میں چلا جاتا ہے۔ اور وہ کون سی چیزیں ایمان، کس پہ ہم ایمان لائیں؟ یہ آپ کو اس ایمان کی تفصیل حدیث جبریل سے ملتی ہے کہ جب جبریل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے ایک آدمی کی صورت میں، تو انہوں نے کہا تھا کہ مجھے بتائیں، قال فاخبرنی عن الایمان، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پہچانے ان کو، اور انہوں نے کہا کہ ان تؤمن باللہ، کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، وملائکتہ، اور تم فرشتوں پر ایمان لاؤ، وکتبہ، کتابوں پر ایمان لاؤ، ورسولہ، رسولوں پر ایمان لاؤ، والیوم الآخر، تم آخرت کے دن پہ ایمان لاؤ، وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، اور ایمان لاؤ قدر پہ، فیٹ پہ، کہ جو کچھ اچھا یا برا وہ اللہ کی طرف سے ہے، یعنی کہ ہم اس پر اکتفا کریں، ہم ہر چیز پہ لڑے نہیں کہ ایسا کیوں، ایسا گھر کیوں، ایسا شوہر کیوں، ایسی بیوی کیوں، ایسے بچے کیوں ملے، مجھے ایسی جاب کیوں ملی، مجھے ایسا گھر کیوں ملا، مجھے ایسی دوست کیوں ملے۔ ہر چیز پہ ہمیں ہوتا ہے نا کہ وائی دس، وائی می، نہیں، مگر جو لوگ ایمان لے آتے ہیں نا وہ لوگ پھر پیس میں آ جاتے ہیں، امن میں آ جاتے ہیں، ان کے لیے سب ہوتا ہے کہ یہ اللہ نے میرے لیے اچھا رکھا ہو۔ پھر وہ لوگ پتہ ہے کیا کہتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُ، سورہ بقرہ میں ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں کوئی چیز ناگوار گزرے، ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، اور وہی چیز تو تمہارے لیے بہتر ہو، وعسى ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، اور ہو سکتا ہے کہ تمہیں کوئی چیز ناپسند، کوئی چیز تمہیں بہت اچھی لگتی ہو، تمہیں اس سے محبت ہو، مگر وہ تمہارے لیے بہتر نہ ہو۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تو سب سے زیادہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ تو ایمان لے آنا اللہ کی ان چیزوں پر، ایمان بالغیب۔ پھر دوسرا ہے وعملوا الصالحات، دوسرا کرائٹیریا کیا ہے؟ اور عمل کرتے ہیں وہ، سب نے اعمال کیے، یہ ماضی کا صیغہ ہے، عملوا، سب نے اعمال کیے، کون سے؟ نیک، الصالحات۔ اب اس میں کیا آ جاتا ہے، جو نیک عمل ہوگا نا اس میں اخلاص نیت بھی ہوگی اور وہ سنت کے مطابق، یہ دو چیزیں ہونی چاہیے نیک عمل میں، کہ وہ اخلاص نیت کے ساتھ ہو اور سنت کے مطابق۔ اور اس میں دو قسم کے عمل آتے ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں۔ یعنی حقوق اللہ اگر آپ دیکھیں تو عبادات، نفل یعنی مستحب، جتنے آپ ایکسٹرا کر سکیں، فرائض سے تو کوئی فرار نہیں، مگر اس کے علاوہ آپ جتنے ایکسٹرا کر سکیں وہ ہے حقوق اللہ۔ اور حقوق العباد میں والدین کے حق، شوہر کے حقوق، جانوروں کے حقوق، رشتہ داروں کے، نیبرز کے، ماحول، ہر چیز کے حقوق۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ عملو صالحات ہے، اگر صالحہ بھی آ سکتا تھا، اعمال صالح، یہ گرامیٹیکلی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اگر الصالحہ ہوتا تو مربوطہ کے ساتھ تو وہ ہوتا جمع کثرت، صالحات بڑی تا کے ساتھ ہے جمع قلت، تھوڑے بہت بھی اگر ہم نیک عمل کر لیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ نہیں کہتے کہ بھر بھر کے لاؤ، مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تھوڑے ہوں مگر اس کے اندر اخلاص نیت ہو، سنت ہو، سنت کے حساب سے ہو، اور اس میں وزن ہو۔ یعنی کہ اگر آپ کروڑوں کما رہے ہیں اور آپ نے چیریٹی دی 100-200 روپے کی یا ڈالر کی، تو یہ وہ وزن میں اتنا عمل نہیں ہے جتنا کہ غریب کی چیریٹی ہوگی، جس نے اپنا آدھا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ اسی لیے تو وزن تولے جائیں گے، گنے نہیں جائیں گے، اعمال تولے جائیں گے، گنے نہیں جائیں گے۔ اس کے بعد نمبر 3 کرائٹیریا سکسیسفل ہونے کا، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور چوتھا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ تواصو، واو صاد یا سے نکلا ہے، وصیت سے ہے، یعنی کہ وصیت کسے کہتے ہیں؟ واقعہ پیش آنے سے قبل کسی کو ہدایت کرنے کو وصیت کہتے ہیں۔ مگر جب یہ اس باب سے آتا ہے نا، تواصو، تا اور الف، اس کا مطلب ہے ایک دوسرے کو آپس میں
تفاعل، یہ باب تفاعل سے ہے اور یہ بھی باب تفاعل سے، اس کا مطلب ہے آپس میں ایک دوسرے کو۔ اس کی میں آپ کو ایک دو اور ایگزامپلس دیتی ہوں تاکہ آپ کو باب تفاعل کی خصوصیت سمجھ آئے۔ یعنی کہ ایگزامپل دیکھتے ہیں ہم، تفاخر، ایک دوسرے سے فخر کرنا، یا تعاقب، ایک دوسرے کا پیچھا کرنا، یا تعارف، ایک دوسرے کا عرف حاصل کرنا، یا پھر تکاثر، الہاکم التکاثر ہم آگے کریں گے، کثرت، ایک دوسرے سے کثرت میں کمپیٹ کرنا، یا پھر ہم کہتے ہیں تحاسد، ایک دوسرے سے حسد کرنا، یا تباغض، ایک دوسرے کو بغض رکھنا۔ تو ایک دوسرا آتا ہے، تو ادھر کیا مطلب کہ ایک دوسرے کو وصیت کرنا؟ وصیت کس چیز کی کرنا؟ کس چیز کو ایک دوسرے کی تلقین کرنا، ترغیب دینا، کیونکہ یہ پوری امت مسلمہ کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ ہم حق پہ رہیں۔ حق کیا ہوتا ہے؟ حق کیا ہے؟ سچ بات، جو سچ ہے وہ سچ ہے، اس پر ڈٹے رہیں۔ اور ہماری شریعت ہے، یہ بھی تو حق ہے، قرآن ہے، یہ بھی تو حق ہے۔ ہم حق بولیں اور دوسرے کو حق کی تلقین کریں۔ خود تو اچھے عمال کرتے ہیں ہم لوگ، جن میں گناہوں کا چھوڑنا بھی شامل ہے، اپنے آپس کے ملنے جلنے والوں، پاس اٹھنے والے مجلس کے ساتھیوں، ہم سفر، دیگر احباب جو گھر کے ہیں، ان سب کو وصیت کرتے رہیں کہ حق قبول کریں، حق کے ساتھ چلیں، جھوٹ کا ساتھ نہ دیں، انہیں اعمال کو اختیار کریں جو حق ہیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے یہاں صحیح ہیں۔ اور اسی طرح وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو وصیت کریں کس چیز کی؟ صبر کی۔ صبر کے 3 اجزاء ہیں۔ ایک صبر میں کیا چیز آتی ہے کہ جو دنیا میں تکلیفیں آئیں انہیں برداشت کریں۔ دوسری صبر میں کیا آتا ہے کہ گناہوں سے بچتے رہیں، اس میں صبر کرنا۔ اور تیسری کہ نیکیوں پر لگے رہنے پہ صبر کرنا۔ اب میں اس کی آپ کو اگزامپل دیتی ہوں کہ تکلیفیں آنے پہ صبر کرنا، یعنی کہ آپ کے گھر خدا نخواستہ کسی کی بہت آپ کسی کو محبت کرتے ہوں اور وہ دنیا سے چلا جائے تو اس پہ تکلیف پہ صبر کرنا، یا جس طرح آج کل فلسطینیوں کا آپ حال دیکھیں، الحمدللہ کس طرح وہ صبر کر رہے ہیں، ان کے پیارے جا رہے ہیں، مگر وہ کہتے ہیں ان اللہ مع الصابرین حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اسی طرح گناہوں سے بچتے رہنے پہ صبر کرنا۔ 4-6 عورتیں غیبت کر رہی ہیں اور آپ کا بھی دل کر رہا ہے، مگر آپ کہیں نہیں، یہ تو گوشت کھانے، یہ تو اپنے بھائی کے گوشت کھانے کے مترادف ہے، تو میں صبر کرتی ہوں، میں یہاں سے اٹھ جاتی ہوں۔ تو برائی پر صبر کرنا، برائی سے بچنے پر صبر کرنا۔ اسی طرح نیکیوں پر لگے رہنے پہ صبر کرنا، یعنی کہ فجر پڑھنی ہے، بہت مشکل ہے، بہت ٹھنڈ ہے، آپ کو کمبل سے نکلنا ہے، آپ کو وہاں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا ہے، آپ نے صبر کیا، آپ نے نیکی پر صبر کیا۔ آپ کے گھر مہمان آ رہے ہیں اور 50-60 مہمان آ رہے ہیں اور یہ بہت نیکی کا کام ہے، آپ تو بلیسنگ ہے مہمان آنا، اور اس پہ آپ نے صبر کیا کہ نہیں یا اللہ میں تیری خاطر کر رہی ہوں، تو مجھے بس میرے وقت میں برکت دے، میرے انرجی میں برکت دے، میرے اسکلز میں برکت دے، اور میں ان کو سب کو اٹینڈ کر سکوں۔ تو یہ آپ ایک طرح سے اچھائی کے لیے صبر کرتے ہیں۔ ماں باپ بوڑھے ہو گئے ہیں، چڑچڑے ہو گئے ہیں، اور آپ ان کی تیمارداری پہ صبر کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ تو یہ سب چیزیں صبر میں آ جاتی ہیں۔ تو خود صرف صبر نہ کرنا بلکہ لوگوں کو حق کی دعوت بھی دو، اور ان کو کوئی تکلیف پہنچے تو ان کو برداشت کرنے کے لیے تلقین کرو، وصیت کرو ایک دوسرے کو۔ یعنی کہ حقوق ادا کرنے پر ہی اکتفا نہیں کرنا، ایک دوسرے کو حق اختیار کرنے، حق پر قائم رہنے، حقوق ادا کرنے، یعنی کہ کسی کے حق کسی نے مارا تو ہم کہیں کہ نہیں دیکھو یہ غلط ہے، تمہیں اس کا حق ادا کرنا ہے۔ تو اس آیت سے پتہ ہے ایک اور چیز معلوم ہوئی کہ اسلام اجتماعی زندگی کو خاص اہمیت دیتا ہے، کہ جب کہیں کبھی بھی آپ دیکھیں کوئی باطل یا کوئی برائی سر اٹھا رہی ہے نا، تو سب اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں حق کو غالب رکھنے کے لیے۔ یہ سب بس کوشاں رہتے ہیں ہر وقت، اور ان کو پتہ ہے کہ تواصوا بالحق کا مفہوم کیا ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے، کہ اس کے فریضے کی ادائیگی کرنی ہے، اور کتاب و سنت میں اس کے بے شمار مقامات پر یہ چیز آئی ہے۔ تو آیت کریمہ سے بھی معلوم ہوا کہ مومن کے لیے خود اپنا نیک بننا کافی نہیں، دوسروں کو بھی حق اور صبر کی نصیحت کرتا رہنا چاہیے۔ جس طرح کہ وہ ایک واقعہ ہے کہ جب
अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक बस्ती को उलट देने का हुक्म दिया था फरिश्ते को, तो उन्होंने क्या कहा था कि मैं उस बस्ती को उल्टूं जहाँ पे एक ऐसा इबादत गुजार है कि वो तो पलक झपकते तक आपकी इबादत में कोताही नहीं करता, रात भर जागता है, नमाज नफिल सब कुछ करता है, इबादत में मशगूल रहता है, कुरान पढ़ता है। तो क्या कहा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कि उसी पर उलट दो बस्ती को, या वहीं से शुरू करो, क्योंकि वो खुद तो इबादत में मशगूल रहता था, अल्लाह के कामों के लिए मशगूल रहता था, मगर उसको दूसरों को देख के उसके माथे पे शिकन नहीं आती थी। ये मैं मफहूम आपको बता रही हूँ। तो इससे पता चलता है कि हम लोगों से, हम जिस तरह हम हैं तो हमसे सवाल होगा हमारी रैयत के बारे में, हमारी औलाद के बारे में। हदीस शरीफ में आता है ना कि कुल्लुकुम राइन, यानी तुम में से हर शख्स निगरान है, व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रैयती, और हर एक से इसकी रैयत यानी जिसकी निगरानी हम करते हैं इसके बारे में सवाल किया जाएगा। तो हमें एक दूसरे को इंशाअल्लाह गुनाहों से बचने की ताकीद करते रहना चाहिए, और विजडम के साथ। मतलब ये नहीं कि आपने कहीं बुराई देखी और आप बस एकदम से बोल पड़े कि नहीं हम तो इस चीज़ को नहीं मानते, फिर इससे और फितने पैदा होते हैं। हमें विजडम के साथ भी चलना है। हमें एक क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा से हम देखते हैं कि हमें यही मिलता है कि हमें दूसरों को अगर बदी से रोकना है, गुनाहों से रोकना है, तो उसका भी एक अच्छे तरीके से हमें रोकना है। इसके अलावा मैं ज़रूर ये कहूँगी कि इस दुनिया में भी हमें एक अच्छी हेल्थी लाइफस्टाइल गुजारनी चाहिए, सक्सेसफुल, और फिर इंशाल्लाह आखिरत के लिए भी। तो उसके लिए हमने कुछ ट्रैकर्स बनाए हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए, और वो उनकी मैं PDF इंशाल्लाह आप लोग से शेयर कर दूँगी। और कोशिश हम करेंगे कि दुनिया में रहते हुए इंशाअल्लाह हम आखिरत में भी ज़रूर सुरखरू हों और इस दुनिया में भी सक्सेसफुल होके जाएं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।